أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان عطا فرمایا ہے، اور یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ایک وقت آئے گا ساری شکلیں سارے سہارے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ایمان ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، قبر میں ساتھ رہے گا، حشر میں ساتھ رہے گا، جہنم سے بچا کر ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں لے کر جائے گا۔ لہذا ہم سب کو محنت کر کے اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے۔ ایمان کو کامل بنانے کے لیے بزرگوں روزانہ اللہ سے ہونے کی دعوت دی جائے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت کو خوب بولا جائے، سنا جائے۔ اس سے بزرگوں اندر میں ایمان کی لہریں اٹھیں گی، اندر میں ایمان اترے گا، یقین اترے گا۔ جس چیز کو آدمی بولتا ہے، سنتا ہے، اس چیز کا یقین بنتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی دنیا سے ایمان کو بنا کر لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کائنات سے کئی گنا بڑی جنت کا اللہ مالک بنائے گا۔ اور اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جن جن چیزوں میں سے، جن جن شکلوں میں سے یقین نکل کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان ساری شکلوں کو، ان ساری چیزوں کو ایمان والوں کے حوالے کر دیں گے، ایمان والوں کے تابع کر دیں گے بزرگ۔ اس کے لیے اللہ کی بڑائی کو خوب بولنے کی ضرورت ہے بزرگوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق کا تذکرہ بیماری ہے، خالق کا تذکرہ، خالق کا ذکر کرنا یہ شفا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تعریف کے لائق ہے بزرگ، اللہ کی ذات بڑائی کے لائق ہے، اللہ کی ذات تعریف کے لائق ہے۔ لوگ مخلوق کی تعریف کرتے ہیں، مخلوق کی بڑائیاں کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں مخلوق کا یقین آ جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں، روزانہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے بزرگ۔ اسباب کے خلاف، چیزوں کے خلاف، حالات کے خلاف آدمی بولے اور ہر ایک کو دعوت دے بزرگوں، ہر ایک کو دعوت دے، ہر ایک کے سامنے اللہ کی بڑائی کو پیش کرے بزرگوں۔ کائنات کے اندر میں جتنی شکلیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں بزرگوں،
ان سب کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی کو بولا جائے. جبرائیل بہت بڑی مخلوق ہے، پہاڑ بہت بڑا ہے، آسمان بہت بڑا ہے، لیکن بنا ہوا ہے. چھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ چیز بنی ہوئی ہے، اور بنی ہوئی چیز سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ بنانے والے سے بنتا ہے، بنانے والے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق بھی ہیں، ساری کائنات کے مالک بھی ہیں. جتنا بولیں گے بزرگوں اتنا اندر میں یقین اترے گا، اتنا اندر میں ایمان اترے گا. اللہ کی بڑائی کو بولنا اصل ہے. حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دیں گے. کہ اللہ کی عظمت دل میں آ جائے بزرگ، اللہ کی قدرت کا یقین دل کے اندر میں آ جائے. سارا کاروبار دنیا کا یقین کی بنیاد پر چل رہا ہے. چیزوں کا یقین ہے، مال کا یقین ہے، اسباب کا یقین ہے. ساری دنیا دوڑ رہی ہے، ساری دنیا محنت میں لگی ہوئی ہے. جب اعمال کا یقین آئے گا، اللہ کی ذات عالی کا یقین آئے گا، تو آدمی اعمال کی طرف بڑھے گا، اللہ کی طرف بڑھے گا، آدمی آخرت کی طرف بڑھے گا. اس کے لیے خوب دعوت دینا ہے، خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے بزرگوں. اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے ہونے کی دعوت دینا بزرگوں، یہ ہے سب سے بڑا ذکر. کہ ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں. ہم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی طرف بلانا، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. روزانہ بزرگوں دعوت دی جائے. بزرگوں ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں. اپنے ماحول میں بھی اور ماحول کے خلاف بھی آدمی جو ہے دعوت دے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی نے مسجد میں بیٹھ کر چوتھا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ مسجد میں پڑھا. جہاں ایمان کا ماحول ہے، اعمال کا ماحول ہے، آخرت کا ماحول ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے کہ دیکھو میرے بندے نے میرے گھر میں میری بڑائی کو بیان کیا ہے، میری طاقت کو بیان کیا ہے، لہذا لکھو 20 نیکیاں. اور جب بندہ بازار کے ماحول میں جا کر، جہاں پر غفلت کا ماحول ہے، جہاں پر چیزوں کا ماحول ہے، جہاں اسباب سے ہونے کی آواز لگائی جا رہی ہے، اسباب سے ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، چیزوں میں کامیابی کی دعوت دی جا رہی ہے، بازار کے ماحول میں جا کر جب بندہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، بازار میں جا کر چوتھا کلمہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے بازار میں یاد کیا ہے، بازار میں میری توحید کا اعلان کیا ہے، مجھ سے ہونے کا اعلان کیا ہے، لکھو 20 لاکھ نیکیاں. تو بزرگوں یہ ہے اصل چیز کہ آدمی ہر حال میں، چاہے اللہ کے گھر میں ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، آدمی اللہ کی بڑائی کو بیان کرے بزرگوں. تو آدمی پھر ماحول سے متاثر نہیں ہوگا، چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی جب کسی آدمی سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، یا تو وہ اس کو متاثر کرتا ہے یا اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اور ایمان والا تو کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں اللہ کی ذات ہے، اس کی نگاہ میں اللہ کی ذات ہے، اس کے دل کے اندر میں اللہ سے ہونے کا یقین ہے. تو نہ وہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے جاہ و جلال سے، نہ کسی کے عہدے سے، نہ کسی کے اسباب سے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا.
جو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی طرف دعوت دے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، تو بزرگوں ساری کائنات کی چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ مسخر کر دیں گے، سب کا تاثر اللہ نکال دیں گے، سب کا تاثر نکل جائے گا جب اللہ کی ذات کا تاثر دلوں کے اندر میں آتا ہے، جب اللہ کی بڑائی دل کے اندر میں آتی ہے میرے بھائیوں، تو پھر اللہ کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں بڑائیاں ہیں یہ ساری بڑائیاں دلوں کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ ذکر کا اصل مقصد یہی ہے بزرگوں، تسبیح کے دانوں کے پھیرنے کا نام ذکر نہیں ہے، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دل ہمارا اللہ کی یاد سے، اللہ کی بڑائی سے بھرا ہوا، جو اللہ کی ذات سے متاثر ہوگا وہ دوسروں کو بھی اللہ کی ذات سے متاثر کرے گا، جو اللہ سے جڑے گا دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑے گا۔ اس کے لیے بزرگوں مشق کرائی جاتی ہے، ایک تو روزانہ دعوت دینا ہے، ذکر کی دعوت دینا ہے، دعوت سب سے بڑا ذریعہ بزرگوں، اپنے اندر میں اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے دھیان کو، اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر میں اتارنے کا آسان راستہ وہ اللہ کے ذکر کی دعوت ہے۔ ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کی ہم دعوت نہیں دیتے بزرگوں، کہ اللہ کے ذکر کی ہم دعوت دیں بزرگوں، کہ دعوت بھی دینا ہے اور ذکر کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ سب سے بڑا ذکر وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے بزرگ، قرآن پاک شروع سے لے کے آخر تک اللہ کے ذکر، اللہ کی جو ہے بڑائی سے بھرا ہوا ہے بزرگوں، شروع سے لے کے آخر تک اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا جو ہے معمول بنائے ہر ایمان والا۔ صاحب وحی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی اتر رہی ہے، آپ پر قرآن اتر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی قرآن پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنایا ہوا ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن قرآن پاک کو دیکھ کر نہ پڑھنا دلوں کو ویران کرنے کے لیے کافی ہے، کہ قرآن کو اس کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اس قرآن کو لے کر پھرنا ہے، اس قرآن کی اشاعت کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، تھوڑی دیر کے بعد ان کو بلایا اور کہا کہ میں اپنے معمول کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ مخلوق کے سامنے اپنے عمل کو ظاہر کرنا یہ ریا نہیں ہے، مخلوق کے لیے عمل کرنا ریا ہے بزرگوں۔ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں رات میں اور کوئی آئے دروازے سے دستک دے اور ہم دروازہ کھولے اور پوچھے کہ آپ کیا کر رہے تھے، تو آپ یہ نہ کہو کہ میں تو مشغول تھا، نہیں، آپ یہ کہو میں تہجد پڑھ رہا تھا۔ یہ دعوت پہنچے، لوگوں تک دعوت پہنچے، اپنے عمل کی دعوت دینا، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے بزرگوں۔ حدیث پاک کے مفہوم میں بات ملتی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول قائم کیا جائے، گھر کے مرد، گھر کی عورتیں، گھر کے بچے قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑا ذکر بزرگ۔ بھائی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ میں رہا اور میں نے بڑے بڑے وظائف بھی کیے، وظائف کیے میں نے بڑے بڑے، لیکن جو نور میں نے تہجد میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں پایا وہ نور مجھے کسی وظیفے کسی عمل میں نہیں ملا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب آدمی کو جو ملتا ہے وہ تہجد میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں ملتا ہے۔ قرآن پاک کو دیکھ کر آدمی پڑھے، جو آدمی مسواک کر کے قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے، اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ کو لگا دیتا ہے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام،
حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کہ جو صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی ساری ضرورتوں کو حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ کہ صبح سورہ یاسین کا اہتمام، سورہ بقرہ کا اہتمام، حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان 40 دن تک اس گھر کے قریب بھی نہیں جاتا۔ فضائل ہے بزرگوں کہ قرآن پاک کی صورتوں کا اہتمام۔ حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی سورہ ملک پڑھتا ہے اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ بزرگ فضائل ہے بزرگ قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دینا بہت بڑی خیر سے محروم ہو جانا ہے۔ آج امت اسی لیے پریشان ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن کی دعوت دینا چھوڑ دی، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ اس لیے امت پریشان ہے بزرگ۔ پریشانی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن چھوڑ دیا۔ حضرت جی فرماتے موجودہ کہ آدمی اگر صبح صبح اگر آدمی اخبار پڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے اخبار، بعض لوگوں کی عادت ہے بزرگوں کہ صبح ہوتی ہے اخبار چاہیے ان کو، دنیا کی خبریں، تو جو آدمی صبح اٹھتا اخبار پڑھتا ہے تو اس کا یقین یہ بنتا ہے کہ مسئلہ تو حکومت کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، حکومت جو چاہے گی وہ ہوگا۔ اور جو آدمی صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا یقین یہ بنتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، کسی کے چاہنے سے کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بزرگ۔ تو اس لیے قرآن پاک کی صورتوں کا معمولی بنائے روزانہ کے اعتبار سے بھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا عبداللہ تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تو اگر تم کہو تو میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ تمہاری بیٹیوں کے نام پر کر دوں۔ یہ تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، آپ کے جانے کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں، الحمدللہ میں نے اپنی 6 کی 6 بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی۔ ایسا یقین تھا صحابہ کرام کو قرآن پر، قرآن کی جی صورتوں پر، کہ میں نے اپنی 6 بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیے اور ان کو نصیحت اور تاکید بھی کر دیے کہ روزانہ سورہ واقعہ کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو صحابہ کو یقین تھا بزرگ، اس لیے صحابہ کرام قرآن بھی پڑھتے تھے، قرآن کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، قرآن پر عمل بھی کرتے تھے اور قرآن کو لے کر صحابہ کرام پھرا کرتے تھے بزرگوں، چلتے پھرتے قرآن تھے صحابہ کرام، قرآن کی تفسیر تھی، قرآن ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا تھا۔ ایک اپنا معمول بنایا جائے بزرگ روزانہ کے اعتبار سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ زمانہ بیت گیا، 20 سال 30 سال 40 سال سے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، لیکن کیا پڑھ رہا ہے، اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں بزرگ۔ دنیا کی ساری چیزیں، جھوٹا اخبار آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے اور سچا قرآن بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے آدمی۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے بزرگ، جاننے والوں کے پاس جا کر بیٹھا جائے اور قرآن پاک کو سمجھا جائے، تو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں روزانہ کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی حافظ ہے وہ 3 پارہ دونوں دیکھ کر پڑھے، اور جو غیر حافظ ہے تو کم سے کم اپنا 1 پارے کا معمول بنائیں، 1 پارہ، آدھا پارہ، آخری رضی پاؤ پارہ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا قرآن پاک کا حق ہے بزرگ۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر میں بسائے بزرگوں،
بڑے تعجب کی بات ہے، ایک آدمی دنیا کے اندر میں 60 سال زندہ رہا اور ایک آدمی دنیا میں 70 سال زندہ رہا اور قرآن کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر دنیا سے چلا گیا بزرگ. بڑے تعجب کی بات. اپنا معمول بنائیں قرآن پاک کی تلاوت کا، اور اسی کے ساتھ بزرگوں 3 وقت کی 2 وقت کی تسبیحات ہیں، 3 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح شام. حدیث پاک کے مفہوم میں بات ملتی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں دن بھر کے کاموں میں تیری مدد کروں گا، تیری کفایت کروں گا. اللہ کی طرف سے کفایت کا وعدہ ہے بزرگ. اس کے لیے اپنا معمول بنائیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر علم اور ذکر کے بارے میں غفلت برتی گئی، علم اور ذکر کے بارے میں اگر غفلت برتی گئی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں یہ دعوت کی محنت، یہ دین کی محنت، یہ آوارہ گردی کا ذریعہ نہ بن جائے. اس لیے بہت ضروری بزرگ اپنے کام کی حفاظت کے لیے، اپنے کام کی، اپنی دعوت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے. آدمی اللہ کا ذکر بزرگوں، اللہ کے ذکر کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. تیسرا کلمہ اللہ کی پاکی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے استحضار سے تیسرے کلمے کا جو اہتمام کرے. قبلہ رخ ہو کر باوضو دھیان جما کر ذکر کیا جائے. چلتے پیتے ذکر کرنا، دنیا کی باتوں کے ساتھ ذکر کرنا بزرگوں یہ دلوں کے اندر میں اور غفلت کو بڑھاتا ہے. غفلت کے ساتھ ذکر کرنا غفلت کو بڑھائے گا. اس لیے ذکر جو ہے وہ یکسوئی چاہتا ہے. یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر باوضو معنی کے دھیان کے ساتھ اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے. تیسرا کلمہ یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے بزرگ. پورے قرآن پاک کا نچوڑ تیسرے کلمے میں آ گیا. تو تیسرے کلمے کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ بزرگ. درود شریف کی فضیلتیں، درود شریف کے فوائد اتنے زبردست ہیں بزرگوں کہ درود شریف چھوڑ دینا بہت بڑی محرومی کا ذریعہ ہے. ایسا آدمی قیامت میں اللہ کے وسلم کو منہ دکھانے کا لائق نہیں رہے گا جو درود شریف کا اہتمام نہیں کرتا. درود شریف کی برکتیں بزرگوں، تو درود شریف کا ہم اہتمام کریں بزرگوں. 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام میں، اور 300 مرتبہ اگر پڑھ لیں، 300 مرتبہ دن بھر میں پڑھ لیں درود شریف تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اللہ کے ذکر کا اہتمام تاکہ اللہ کا دھیان رہے ہمیں. اللہ کا دھیان یہ آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے. اللہ کا دھیان، نماز کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھئی اس دھیان سے نماز پڑھو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو ایسی اللہ کا ذکر بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے بزرگوں. اللہ کا دھیان بھی آدمی کو ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی نافرمانی سے بچائے گا. بندہ دن بدن اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے قریب ہوگا. تو اللہ کے ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہو جائے اور اللہ کی محبت ہمیں مل جائے بزرگوں. اللہ کی محبت یہ آدمیوں کو نیکیوں پر چلائے گی، نیکیوں پر ابھارے گی. محبت تو 3 تسبیح کا اہتمام کرنا ہے. تیسری تسبیح استغفار ہے بزرگوں، کہ اپنے گناہ ہیں ندامت کے ساتھ، اور بزرگوں ندامت کی کیفیت کے ساتھ میں آدمی جو ہے وہ استغفار کی تسبیح پڑھے. حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے. کتنی مرتبہ بولو بھائی؟ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں. 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے اور پھر یوں کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے
کہ آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ قیامت میں اسے خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ استغفار کا خوب اہتمام کرے، خوب استغفار پڑھے بزرگ آدمی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تمہارے اوپر بارشیں برسائیں گے، اولاد کی مال کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ بندہ تو گنہگار ہے ہی بزرگوں، حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن، کہ سارے بنی آدم سارے انسان گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا، اللہ کی جناب میں معافی مانگنے والا۔ اس کی شکل بزرگ استغفار ہے، جو اللہ کی نظامت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے۔ ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب استغفار پڑھے تو یہ کیفیت ہو ہماری کہ بھئی میرے جو ہے میرا پانی گرم ہو رہا ہے، ابھی میرا کفن پھٹ رہا ہے، ابھی میری قبر کھد رہی ہے، آتی ہی کیفیت ہو بزرگ۔ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ نظام الدین کے اندر میں اتنا بڑا نظام جو چلتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ ظاہراً تو کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی نظام الدین والوں کی فیکٹری وغیرہ کوئی شکل نظر نہیں آتی انکم کی، یہ آتا کہاں سے؟ نظام کیسے چل رہا ہے؟ جب کئی مرتبہ ساتھی نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا یہ 3 تسبیح کی برکت ہے۔ 3 تسبیح کی برکت سے جب اتنا بڑا نظام چل سکتا ہے تو بزرگوں میرے بھائیوں، یہ 3 تسبیح کی برکت سے ہمارے گھر کا چھوٹا سا نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ ہم کیوں پریشان مہنگائی سے؟ ہم کیوں متاثر ہیں دنیا کی چیزوں سے، بھاؤ سے؟ بے اللہ نے تو ایمان والوں کو اعمال دیے ہیں، اپنا ذکر دیا ہے، اپنی یاد دیے، تو اللہ کے ذکر کے اہتمام، تسبیحات کی پابندی بزرگوں۔ ایک جماعت کسی علاقے میں گئی بیرون میں کام کرنے کے لیے، وہاں پر کچھ حالات آ گئے، انہوں نے نظام الدین میں خط لکھا کہ حضرت ہماری جماعت پھنس گئی ہے اور کچھ حالات میں آ گئی، کیا کرے؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھوایا کہ اپنی تسبیح ڈبل کر دو، جتنی تسبیح پڑھ رہے تھے پہلے اس کی ڈبل تسبیح کر دیں، اپنے اعمال کو بڑھا دیں، اپنے ذکر کو بڑھا دیں، اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں۔ اور ذکر کے اندر میں ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک معنی ذکر کا اللہ کو یاد کرنا اور ایک معنی ذکر کا اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کو یاد رکھے آدمی ہر حال میں، یاد رہے۔ حیات صحابہ کے اندر میں واقعہ لکھا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں ایک نوجوان تھا، بہت اچھی عبادت کرتا تھا، بہت اچھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا، وہ بڑا نیک بچہ تھا نوجوان۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کی عبادت بہت پسند تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا مسجد جاتا، مسجد سے نکلتا اپنے گھر پر آتا، لیکن آتے جاتے ہوئے راستے میں ایک لڑکی کا مکان تھا، وہ لڑکی اس کو بہکانے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مقدر سے وہ اس کے بہکاوے میں آ گیا، اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب جیسے ہی گناہ کا ارادہ ہوا فوراً اس کی زبان پر قرآن پاک کی آیت، اس کو قرآن پاک کی آیت زبان پر آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ آیت آئی کہ ایمان والوں کو جب گناہ کا خیال آتا ہے، شیطان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو ان کو ایک جھٹکا لگتا ہے ایمان والوں۔ جیسے زبان پر آیت آئی وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا اور لڑکی بڑی گھبرائی کہ اب میری بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے 2-3 اور لڑکیوں کو بلا کر اس نوجوان کو کسی طرح اس کے مکان پر پہنچا دیا، مکان کے سامنے چھوڑ کر آ گئے۔ جیسے اس کے والد نے دروازہ کھولا تو بیٹا بے ہوشی کی حالت میں اندر لیا مکان کے اندر میں۔ پھر جب بیٹا ہوش میں آیا تو ابا جان نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو گیا، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس نوجوان نے اپنے ابا کو پورا واقعہ سنایا۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ کون سی آیت تھی جس نے تجھے گناہ سے روک دیا؟ کون سی آیت؟ اپنے ابا کو اس نے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور ایک چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اس کو رات میں دفن کر دیا گیا۔ صبح کو عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے مرنے کی خبر کی گئی کہ فلاں نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا افسوس ہوا اور فرمایا ہمیں کوئی خبر نہ کی کہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔
بہرحال اس کی قبر پر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کر اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں یہ بات نہیں فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ دنیا میں اللہ سے ڈرا ہوگا اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ تو قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا فرما دی۔ تو وہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے کہ اللہ یاد رہے، تاجر کو تجارت میں اللہ یاد رہے، مزدور کو مزدوری کے اندر میں اللہ یاد رہے، حاکم کو حکومت کے اندر میں اللہ کا دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے نا انصافی کروں، میں کیسے جو ظلم کروں کسی پر۔ تاجر کو دھیان ہوگا تو کبھی جو بے ایمانی نہیں کرے گا، مزدور کبھی رشوت نہیں لے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں گئے، چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہا ایک بکری ہم کو بیچ دے۔ اس بکری والے نے، چرواہے نے کہا بکری میری نہیں، مالک کی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کہا کہ بکری ہم کو دے دے، ہم پیسہ دیں گے، اور مالک اگر پوچھے گا تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا بکری کھا کر چلا گیا۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا کہ مالک کو سمجھا دوں گا، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ استحضار بزرگوں، یہ ذکر کے ذریعے سے یہ مقصود ہے کہ ہماری زندگی کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار پیدا ہو جائے، اللہ کا دھیان آ جائے۔ یہ اصل چیز ہے بزرگ، اس لیے ذکر کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے ذکر کی دعوت دینا ہے، اور بزرگوں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ مسنون دعائیں یہ مضبوط قلعوں کی طرح سے، اس سے آدمی کی حفاظت ہوگی، آدمی کی حفاظت ہوگی بزرگ، کہ آدمی موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعاؤں کی بھی بڑی فضیلت ہے بزرگوں، حدیث پاک کے مفہوم میں بات ملتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور دعوت کے کام کے اندر میں تو دعا کا بڑا مقام ہے، بڑا اہتمام ہے اس کا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشارے سے بتلایا کرتے تھے کہ اگر ہم کو مٹھی بھر دعوت دینی ہے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے کہ اگر مٹھی بھر دعوت دینی ہے تو اتنی دعا چاہیے۔ مثال کے طور پر 50 گرام اگر دعوت دینی ہے تو 1 من دعا چاہیے۔ دعا کتنی چاہیے؟ 1 من دعا۔ ہم دعا کم کرتے ہیں، ہمارا بیان زیادہ، ہماری دعوت زیادہ، اور ہماری دعا، یہ دعا بہت مختصر ہماری ہے۔ کہ دعوت میں جو جان پڑے گی دعا سے پڑے گی۔ یہ دعاؤں کا اہتمام، ہر نبی کو اللہ کو بتایا 2 چیزیں دی، ہر نبی اپنے ساتھ میں دعوت کی محنت اور دعا کی طاقت لے کر آیا ہے۔ ہمارے پورے یورپ کے ذمہ دار حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا معمول تھا کہ روزانہ 2.5 گھنٹہ دعا مانگتے تھے، 2.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ دعا میں لگاتے تھے۔ دوسرے اعمال میں کتنا وقت لگاتے ہوں گے بزرگ؟ جس پر دعا کا دروازہ کھل گیا اس پر ہر خیر کا، بھلائی کا دروازہ، بہت بڑی خیر کا دروازہ اس پر کھل گیا بزرگ۔ تو آدمی دعا مانگے، اور دعا مانگتے وقت میں، دعا مانگنے کے بعد آدمی یقین رکھے کہ دعا قبول ہوگی، مایوسی نہیں بزرگوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اور ابو جہل کے لیے 6 سال تک دعا مانگی۔ عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام دونوں کے لیے دعا کی، 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ تو دعا کا اہتمام بزرگ، ہم اپنی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر میں اپنے ساتھیوں کا حق سمجھیں، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، ہم اپنے ذمہ داروں کے لیے دعا کریں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ 4 دعاؤں کا اہتمام کریں۔ روزانہ کتنی دعاؤں کا بولو بھائی؟ 4 دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے روزانہ۔ ایک تو اپنی ذات کے لیے دعا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں،
اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر میں، کیا ان کے لیے ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بزرگوں، یہ دنیا جو ہے لین دین کی دنیا ہے، آج ہم اپنے مرنے والوں کو، اپنے بڑوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کل ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، اگر ہم بلا دیں گے ہم کو بھی بلا دیا جائے گا۔ دعاؤں کا اہتمام، خوب دعائیں مانگی جائیں، اس لیے کہ بزرگوں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر دعا کا بدلہ ملتا ہے، یا دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا، بلکہ بندہ قیامت میں جب دعاؤں پر بدلہ دیکھے گا، اجر ثواب دیکھے گا، تو بندہ قیامت میں یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج مجھے بہت اجر ملتا، بہت ثواب ملتا۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے حق میں دعائیں مانگی ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا ہے کہ اللہ سب کو اعمال پر، صحیح اسلام پر لے آئے، اور سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ہے، ہدایت کی دعا کرنا۔ بلکہ ایک جن نے آ کر ایک بزرگ سے شکایت کی کہ تم انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہو اور ہم جناتوں کے لیے دعا نہیں مانگتے، کہ ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک کریں۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس والجن جميعا، کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے۔ بزرگ دعا کرنی چاہیے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنوایا کرو، روزانہ اللہ کی نعمتوں کی گنوایا کرے، اے اللہ تیری فلاں نعمت، تیری فلاں مہربانی، تیری فلاں مہربانی، تیری فلاں مہربانی، روزانہ اللہ کی مہربانی کو یہ گنوایا کرو، یاد کیا کرو، اور پھر اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ایک مہربانی اور کر دے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دینا۔ ہدایت کی دعا کرے بزرگ۔ حضرت جی فرماتے ہیں جذبہ انتقام اور جذبہ ہدایت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے دل میں غیروں کے بارے میں جذبہ انتقام ہوگا تو اللہ غیروں کو ہدایت نہیں دیں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر سے انتقام کا، بدلے کا جذبہ نکل جائے اور اس کے بدلے میں جذبہ ہدایت ہمارے دلوں کے اندر میں پیدا ہو جائے۔ جیسے ہمارے نبی کے دل میں ساری دنیا کے انسانوں کے بارے میں جذبہ تھا، تکلیف پہنچانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جبکہ فرشتے نے آ کر طائف میں کہہ دیا کہ یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے، یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہدایت پر نہیں آتے نہ صحیح، ان کے پیٹ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے، اور اللہ ان سے اپنے دین کا کام نہیں۔ دائی کے دل میں بس وسعت ہوتی ہے بزرگ، تو دعاؤں کے اندر میں پورے عالم کو لینا ہے، نیتوں میں پورے عالم کو لینا ہے، فکروں میں پورے عالم کو لینا ہے۔ خوب دعاؤں کا ہم بزرگوں اہتمام کریں، اہتمام کرنا ہے دعاؤں کا بزرگ۔ تو اللہ کے ذکر کیجئے بزرگوں، ہمیں عادت ڈالنا ہے، اللہ کے ذکر اتنا ذکر کرے کہ ذکر جو ہے ہماری زبان کو اللہ کے ذکر کا جو ہے ذکر کی عادت پڑ جائے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک لفظ ہے 5 الفاظ، کہ ایسی مشق کی جائے کہ کوئی سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر اندر نہ جائے نہ باہر آئے بزرگ، ایسی مشق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب ذکر کرنے کی اور اپنے کو یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی خوب دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت ہے بزرگوں، تو ہم جو اپنی تذریحات کو مکمل کر لیں، پورا کر لیں۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد ہماری آخری مجلس ہے اجتماع کی، اس میں جم کر بیٹھے بزرگوں، جم کر بیٹھے، غور سے بات کو سنیں، اور پھر جب تقاضا آئے گا تشکیل ہوگی تو کھڑے ہو کر جے بزرگوں ہم اپنے نام لکھوائیں گے۔